ہے قول خدا ہے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ہے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی کتابوں کو نازل کیا، لیکن ان سب سے بہتر، ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے لاجواب، اگر سب سے بہتر اللہ نے کسی کتاب کو بنایا ہے، کسی کتاب کو نازل کیا ہے، تو وہ حضرات قرآن ہے۔ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے حضرات محترم، یہ اللہ کا کلام ہے، پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، نیکی کا پاٹھ پڑھانے کے لیے آیا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، پیار محبت کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، اور مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ضروری ہے ہم قرآن کے علم کو حاصل کریں، قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ حضرات محترم دنیا میں بہت سی کتابیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کتابوں کو نازل کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا، کسی نبی کے لیے زبور کو بھیجا، کسی نبی کے لیے اللہ نے انجیل کو بھیجا، لیکن ان کتابوں کی شان یہ ہے اور دیگر کتابوں کی شان یہ ہے کہ اگر ان کو ان کے امتی پڑھتے تھے حضرات محترم تبھی ان کو ثواب ملا کرتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، قرآن کی وہ شان ہے، قرآن کی وہ فضیلت ہے، کیونکہ حضرات قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہو، جس کا چھونا بھی ثواب ہو، جس کا سننا بھی ثواب ہو۔ یہ مرتبہ اللہ نے اگر کسی کتاب کو دیا ہے تو حضرات وہ قرآن کو دیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ حضرات قرآن ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں ضروری ہے اپنے بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم قرآن کا پیغام سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم قرآن کا علم سکھائیں، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، اور بری اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، نیک اولاد سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھا، ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر جو ہے جہنم کا گڑھ بن چکی ہے۔ اللہ کے عذاب میں اس قبر کا جو انسان ہے مبتلا ہو چکا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چند روز کے بعد، چند دنوں کے بعد جب اسی قبرستان سے دوبارہ گزر ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ جس کی قبر جہنم کا گڑھ بن چکی تھی، جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب وہ قبر جو ہے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کرنے لگے، مولا آخر یہ منظر کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، جب میں اس قبرستان سے گزرا تھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، یہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی تھی، مگر اے پروردگار عالم اب یہ انسان نجات پا چکا ہے، اس کی قبر گلے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو تو جانتا ہے وہ میں ہرگز نہیں جانتا، آخر تو ہی بتا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، جاننا چاہتے ہو تو
سنو، یہ جو انسان قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا خطاکار تھا، مجرم و ناکارہ تھا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اے میرے پیغمبر، آج وہ بچہ 5 یا 6 برس کا ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس پہنچ جاتی ہیں، ایک مدرسے میں پہنچ جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں مولانا صاحب یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، میرا لخت جگر ہے، آپ اس کو اللہ کا کلام سکھاؤ، اس کو قرآن کی تعلیم حاصل کرائیے۔ اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، اب وہ بچہ مدارس میں بیٹھ کر، اب وہ بچہ اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر استاد کہتا ہے بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ اب تم ہی بتاؤ، جس کا بیٹا، جس کا بچہ دنیا میں رہ کر مدرسے میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا کہہ کر پکار رہا ہے، تو بتاؤ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیسے کر سکتا ہوں؟ اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، ادھر اس کا بچہ دنیا میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، ادھر وہ بسم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر ہماری دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوتا ہے، ادھر وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر میں نے اس کے باپ کی بخشش عطا فرما دی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اندازہ تو لگائیے، ذرا سوچیے تو صحیح، ابھی اس بچے نے کوئی پارہ نہیں پڑھا ہے، پہلا دوسرا پارہ نہیں پڑھا ہے، صرف بسم اللہ پڑھی ہے۔ تو حضرات بسم اللہ پڑھنے سے جب باپ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ قرآن مکمل پڑھ لے گا، قرآن کو مکمل یاد کر لے گا، تو ماں باپ کے لیے کتنا فائدہ حاصل ہوگا، ماں باپ کے لیے کتنا اجر ملے گا، ماں باپ کے لیے کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرات محترم دینی تعلیم کی وہ شان ہے، وہ مرتبہ ہے جب بچہ دینی تعلیم سیکھ لیتا ہے۔ حضرات محترم دنیاوی تعلیم جو ہے وہ صرف دنیا میں ہی کام آتی ہے، لیکن دینی جو تعلیم ہے، قرآن کا جو علم ہے، حدیث مصطفیٰ کا جو علم ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں ضروری ہے اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں، ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلب کے اندر، ان بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کی محبت بسا دی جائے، قرآن کا علم بسا دیا جائے، قرآن کا پیار بسا دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بڑے ہو کر کامیاب نظر آئیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اکثر لوگ قرآن کو پڑھنے میں کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، قرآن کو سننے میں کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، ہمارے کچھ اسلامی بھائی صبح کو جب دکان کھولتے ہیں تو دکان کھولنے کے بعد موبائل کے ذریعے یا جو دکان میں بوفر لگا دیتے ہیں اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بوفر کے اندر قرآن کی تلاوت گونج رہی ہے، اور یہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گراہکوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور ان کا ذہن، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سننے سے، قرآن کو دکان کے اندر سننے سے کاروبار میں، دکان میں برکت پیدا ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ثواب نہیں مل سکتا بجائے گناہ کے، یہ ہم گناہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور تو ہمیں ضروری ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو حضرات اس کو کان لگا کر سنا جائے۔ اگر ہاتھ میں خالی بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں معلوم ہے کوئی گراہک بھی نہیں ہے، اکیلے بیٹھے ہو، تو قرآن کی تلاوت سنو، دکان کے اندر سنو، انشاءاللہ تعالی دکان میں خیر و برکت پیدا ہوگی، تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں اس سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر قرآن کو سننا ہے، دکان کے اندر قرآن کی تلاوت سننی ہے، تو بڑی خاموشی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اچھی طریقے سے بیٹھ جائیے اور قرآن کی تلاوت کو سنیے، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں بھی بنا برکتیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ کو یہ پڑھیے، لا الہ